مزاحیہ لطیفے۔ ایک بری عورت گر پڑی، پٹھان نے دیکھا تو بھاگ کر آیا اور بری عورت کو اٹھایا۔ بری عورت دعا دیتے ہوئے بولی، پتر تو مینوں چکیا، رب تینوں چک لے۔ ایک پٹھان کو موبائل پر روزانہ کوئی تنگ کرتا تھا۔ پٹھان نے نئی سم خرید کر اس کے نمبر پر میسج کیا کہ وہ نمبر میں نے بند کر دیا ہے، اب تمہارا باپ بھی مجھے تنگ نہیں کر سکتا۔ ڈاکو بس میں بیٹھے ہوئے مسافروں کو لوٹ رہے تھے۔ بس میں ایک پٹھان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکو نے پٹھان سے کہا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نکال دو۔ پٹھان ڈاکو کے پیر میں گر گیا اور بولا، بھائی جان آہستہ بولو، میرے پاس تو ٹکٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ بیٹے نے باپ کے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے بولا، پاپا کیا حال ہے؟ میں ادھر سے گزرا تو سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں۔ باپ بولا، کوئی فائدہ نہیں بیٹا، تھوڑی دیر پہلے تمہاری امی بھی ادھر سے گزری تھی، وہ بھی سلام کے بہانے سارے پیسے لے گئیں۔ گاؤں میں شادی کے موقع پر ایک آدمی پڑوسی سے چارپائیاں مانگنے گیا۔ پڑوسی نے کہا، ہمارے پاس صرف 2 چارپائیاں ہیں، ایک چارپائی پر میں اور میری ماں سوتے ہیں اور دوسری چارپائی پر میرا باپ اور میری بیوی سوتے ہیں۔ آدمی جل کر بولا، چارپائیاں نہیں دینی تو نہ دو، پر سویا تے ترتیب نال کرو سالو۔ پنجابی، میں آفس جانے سے پہلے اپنی بیوی کو کس کرتا ہوں۔ دوسرا پنجابی، میں تمہارے آفس جانے کے بعد تمہاری بیوی کو کس کرتا ہوں۔ پہلا پنجابی، تو اس میں اتنا خشک ہونے والی کیا بات ہے، پہلے تو میں ہی کرتا ہوں۔ لڑکی، میرا یہ سال کیسا گزرے گا؟ نجومی، اس سال تمہاری شادی ہو جائے گی۔ لڑکی، میرے 2 رشتے آئے ہیں، ایک ماموں کے بیٹے کا اور ایک چچا کے بیٹے کا، ان دونوں میں سے کون خوش نصیب ہوگا؟ نجومی، ماموں کا بیٹا خوش نصیب ہوگا اور تمہاری شادی چچا کے بیٹے سے ہوگی۔ بارش رکی تو کاکے کی پھپھو بھی آ گئی۔ باپ، کاکے کی پھپھو سے، ارے آؤ، کیسے آنا ہوا؟ کاکا بھی اس میں بول پڑا، پاپا بارش کے بعد ایسی چیزیں نکل آتی ہیں۔ ایک پٹھان کی پینٹ پھٹ گئی، ٹیلر سے سلوا کر بل پوچھا۔ پٹھان نے کہا 250 روپے۔ پٹھان نے اسے 500 روپے دیے۔ ٹیلر، یہ کیا؟ پٹھان، تیرا بل سن کر پھر پھٹ گئی۔ ایک دیہاتی نے کسی مولوی سے پوچھا، جناب کیا جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ مولوی صاحب ناراض ہو کر بولے، حقے تو ضرور ملیں گے، مگر ان کے لیے آگ دوزخ سے لانی پڑے گی۔ رشتے دیکھنے کی رسم میں لڑکی کے والدین نے لڑکے سے پوچھا، کیوں بیٹا کیا کرتے ہو؟ لڑکا، جی میں ایڈمن فیلڈ میں ہوں۔ لڑکی والے، بہت خوب، کس کمپنی میں؟ لڑکا، فیس بک پر 10 گروپس کا ایڈمن ہوں۔ ایک پٹھان کا سر پھٹ گیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، ہان یہ کیسے ہوا؟ پٹھان، میں چپل سے دیوار میں کیل ٹھونک رہا تھا۔ ایک آدمی بولا، ہان کھوپڑی استعمال کرو۔ بائی کو بائی سے جدا کرتی ہے جی ایف، ماں کو بیٹے سے جدا کرتی ہے جی ایف، شوہر اور بیوی کے بیچ جھگڑا پیدا کرتی ہے جی ایف، انسان کو دنیا سے جدا کرتی ہے جی ایف، گھر میں جھگڑا کروا دیتی ہے جی ایف، غلط فہمی مطلب جی ایف جو اس وقت آپ کو ہوئی ہے، گرل فرینڈ بیچاری تو معصوم ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کی۔ ایک دن جمعہ کی نماز میں مولوی صاحب نے خطبہ دیا کہ بیوی کی تعریف کیا کرو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ وہ شخص گھر آیا تو بیوی نے اسے کھانا دیا۔ وہ ہر لقمے پر سبحان اللہ واہ واہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے اس کے سر پر بیلنا مارا اور کہا کہ میں نے 20 سال میں کبھی تم نے میری تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال کیا بیچ دی، تمہاری تعریف کی بند نہیں ہو رہی۔ عورت کو دفتر سے نکلنے کے بعد یاد آیا، کار کی چابی آفس میں بھول آئی ہوں۔
واپس جا کر دیکھا چابیاں نہیں تھیں۔ دوبارہ پرس چاند مارا، چابیاں نہیں ملی۔ عورت نے کہا اف، چابیاں گاڑی میں رہ گئی۔ باغ کے پارکنگ میں پہنچی، گاڑی غائب۔ پولیس کو فون کر کے گاڑی کا نمبر بتایا اور اعتراف کیا کہ چابیاں گاڑی میں رہ گئی تھیں اور گاڑی چوری ہو گئی۔ عورت نے پھر درکتے دل کے ساتھ میاں کو زندگی کی مشکل ترین کال کی اور اٹکتے ہوئے بتایا گاڑی چوری ہو گئی۔ شوہر گرج کے بولا، بے وقوف عورت، میں تمہیں دفتر چھوڑ کر آیا تھا۔ عورت نے خدا کا شکر ادا کیا اور بولی، آ کر مجھے لے جائیں۔ شوہر بولا، لے تو جاؤں، پہلے پولیس کو یقین تو دلاؤ کہ تمہاری کار میں نے چوری نہیں کی۔ جس حساب سے انڈے مہنگے ہو گئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے اس بار گرم انڈے والا اپنے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈ ضرور رکھے گا۔ ادھر لڑکیاں فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی، ادھر گھر والوں کو یہ ٹینشن کھائی جا رہی ہے کہیں میں لو میرج کی نہ کر لوں۔ بیوی کچن سے بولی، سنتے ہو میں دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہوں۔ شوہر، وہ کیسے؟ بیوی، اب تو مجھ سے روٹیاں بھی جلنے لگی ہیں۔ شوہر، در فٹے منہ تیرا۔ دوست نے کہا، گھر میں غصہ کیا کرو، گھر والے شادی کروا دیں گے۔ میں نے آج غصہ کیا تو انہوں نے گھر سے نکال دیا، تب سے مسجد میں بیٹھا ہوں۔ میاں رات کو دیر سے گھر آیا، بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بغیر لائٹ آن کیے دبے پاؤں کمرے میں آیا اور بچے کے پنگورے کے پاس جا کر پنگورا ہلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میاں بولا، کمال ہے بیگم، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم۔ منا جاگ گیا تھا، 2 گھنٹے سے اس کا پنگورا ہلا رہا ہوں، اب جا کے سویا ہے۔ بیوی، ذرا لائٹ جلا کر دیکھو، بچہ پنگورے میں نہیں میرے پاس سویا ہے۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اس کی قبر پر یہ لکھوایا، میری روشنی بجھ گئی۔ کچھ عرصہ بعد ان صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ دوست نے کہا، اب تو اپنی پہلی بیوی کی قبر سے یہ الفاظ صاف کروا دو۔ ان صاحب نے جواب دیا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس نیچے یہ لکھ دو کہ میں نے دوسری شمع روشن کر لی۔ ایک فقیر کی لاٹری نکل آئی۔ دوسرے فقیر نے پوچھا، تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گے؟ پہلا فقیر بولا، ایک بڑی مسجد بنواؤں گا اور اس کے باہر اکیلا بیٹھ کر بھیک مانگا کروں گا۔ بند دکان کے تھڑے پر 2 بوڑھے بیٹھے آپس میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان سے اتنا خوش ہونے کی وجہ پوچھ لی۔ ایک بوڑھے نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ہم نے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک شاندار منصوبہ ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ ساری قوم کو جیل میں ڈال دیا جائے اور ان کے ساتھ ایک گدھا بھی جیل ڈال دیا جائے۔ آدمی نے حیرت سے دونوں کو دیکھا اور بولا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر ساتھ گدھے کو کیوں قید کیا جائے؟ دونوں بوڑھوں نے فلک شگاف قہقہ لگاتے ہوئے، ایک بوڑھے نے دوسرے سے کہا، دیکھا رہی میں، آ گیا یقین، میں نے کہا تھا نا، یہ قوم اپنے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہوگی، بس گدھے کی فکر ہے سب کو۔